السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کرتے ہیں اپنے مدرسے میں تمام انس اور جنس کا، خصوصاً وہ حکومت کے جناتوں جو شام سے آئی ہوئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر کہ مالک ہے زندہ اور مردوں کا، تمام آسمان اور پہاڑوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اور تمہارے اوپر موت کا فرشتہ مقرر ہے، وہ تمہاری روحیں قبض کر لے گا اور تم سب ہمارے طرف پلٹ کر آؤ گے۔ موضوع جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں، زندگی اور موت، یعنی دنیا اور آخرت۔ پچھلے 3 دن سے آج 14 دن موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ موت وہ کڑوا سچ ہے، وہ حقیقت ہے کہ نہ تو کوئی بھی قوم کا ہو اس کو جھٹا سکتا نہیں۔ آنی ہے تو آ کے رہے گی، کوئی اول گیا، کوئی اس کے بعد گیا، کوئی اس کے بعد گیا، یعنی کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں آتے گئے ایک کے بعد ایک، ویسے یہ موت جو ہے ایک کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، جب خداوند متعال نے، خداوند قدوس نے اپنے جنت سے آدم کو اور ابلیس کو بھیجا، تبھی سے لگ گیا تھا کہ یہ زندگی اور موت اور ایک دوسرے پیچھا کر رہی ہیں۔ زندگی موت سے بچنا چاہتی ہے اور موت زندگی جکڑنا چاہتی ہے۔ جو جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایسی زندگی کس کام کی جو ذلت سے بھری ہو، جو امیدوں سے نا امیدوں سے بھری ہو؟ زندگی تو اس کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی کے راستے چلنے والی ہو، جو خدا کی اطاعت کرنے والی ہو، وہی زندگی کا نام ہے۔ زندہ جانور ہوا کرتے ہیں، یہ دیکھو انہیں کچھ نہیں پڑی ہے، لیکن ان جانوروں کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر چلتے ہیں۔ ان پرندوں کو دیکھو جو آسمان میں پرواز کرتے ہیں، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ اپنے پروں کو موڑ اور توڑ لیتے ہیں، تو کیا وہ مذاق نہیں کر رہے بلکہ اپنے رب کی اطاعت کا سجدہ کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ جو اشرف المخلوقات ہے، کیا اس سے بھی غیر گزرا ہے؟ وہ جب اس کی موت آتی ہے، یقین جانا وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کا حکم بجا لائیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے کیا جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرتی ہو؟ سب چاہتے یہ ہیں کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں رب اس سے راضی ہو جائے۔ تب اس کے پہلے کہ موت ہم پر ٹوٹ پڑے، ہم کو پھاڑ کھائے، اس سے پہلے وہ فرض پورا کر لے جس کے لیے ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو خدا کے فرمان تھے، جو نبی کے قول تھے، جس پر ہمیں چلنا تھا، ہم اس پر آج بھی پور طریقے سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم پریشان ہیں، نا امید ہیں، خوف زدہ رہتے اکثر ہم یہ کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے یار، ہمارا فلاں کام پڑا ہوا ہے، فلاں کام پڑا ہے۔ ان کو اپنے کاموں کی پڑی ہے، ان کو اپنے رب کی نہیں پڑی ہوئی ہے، اور مہلت مانگتے جاتے ہیں۔ ارے زندگی کے بارے میں دیکھو، اگر تم دیکھو تو 2400 سال زندگی کس کی تھی؟ نوح کی تھی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ 2400 سال میں کیا آپ کو لگا، تو خاموش ہو گیا۔ جناب آدم کی عمر 1000 سال تھی، ان سے پوچھو، یعنی دنیا وہ جگہ ہے۔ جناب لقمان سے پوچھو، سب کو بڑی زندگی کی آرزو تھی، لیکن ان کی زندگی بعمل تھی، بے عمل نہیں تھی۔ ہم یہ 60 سال 65 سال میں کیا کر رہیں گے؟ ہمارے نبی کے آنے کے بعد میں
تو ہم باتیں سمجھ رہے کہ آخرت ہے، دنیا ہے، زندگی ہے، موت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تھوڑا اس کے پہلے غور کریں کہ تھا کیا دنیا کے اندر، حلال کیا تھا، حرام کیا تھا. جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے ابھی جو زندگی ہم جیے تو مزہ بھی نہیں آئے گا. تو چلتے ہیں عربوں کے وقت میں، دیکھیں ان کی زندگی. تو زندگی ایسی تھی کہ ان کے خدا بہت سارے تھے. کسی کا نام تھا یغوث، کسی کا نام تھا نصر، کسی کا نام تھا لات، کسی کا نام تھا عجا، کسی کا نام تھا حبل، کسی کا نام تھا نل. ہاں اتنے خدا تھے. اور اس میں بھی 3 قومیں تھیں. ایک قوم یہ تھی جو خدا کو واقعی مانا کرتی تھی، اور ایک قوم وہ تھی جو بتوں کو مانا کرتی تھی، اور ایک قوم وہ تھی جو نہ بتوں کو مانتی نہ خدا کو مانتی تھی، یعنی کہ وہ ناستک تھی. آج بھی وہ لوگ جہاں دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے. ان کی زندگی ایسے جیسے کوئی جانور جی رہا ہے، جو ان کے وقت میں اچھے کام کر جائے یا گھوس وغیرہ نے تو بولے یہ میرا خدا ہے، اس کا ایک بہت بڑا بت بنا دیا کہ اس کی آج سے عطا کرنا. یہ جو بڑی بڑی پہاڑیاں مکے کے اندر، صفا اور مروہ، ان پہ بہت بڑے بڑے بت تھے، اور ان پر دیویاں تھیں، اور ان کے نام پر بن جاتی اونٹوں کی 17 اونٹ، 11 اونٹ، 15 اونٹوں کی. ایک عجیب معاشرہ تھا. اگر کوئی کسی ناراض ہو جائے تو اس کی گردن کاٹ لے، کوئی اسے چھیڑ دے تو اس کی خیر نہیں ہے. اتنی جاہلیت تھی اس وقت کے اندر یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں ہم ہوتے تو توبہ کرتے کہاں پیدا ہو اللہ پاک. لیکن وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے. ان کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی. اگر کسی عورت کو پسند آ جائے تو اس پہ چھوڑتے نہیں تھے. اگر عورت اس کو رسوا کر دیا تو اس کے آگے سے کاٹ دیا کرتے تھے. اتنی جاہلیت اس وقت میں یہ ہے. اور عورتوں کے لڑکیوں کے نام پر تو جیسے توبہ کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا. اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس دوسرے گھر میں ماتم ہونے والا پکی بات ہے. یہ جیسے بہت بڑی تہمت لگ گئی ہے کہ پوچھو مت. تو کرتے کیا تھے؟ اپنی لڑکی کو مار دیا کرتے تھے اور دفن کرتے تھے. اور کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ ہماری امانت ہیں، اور جتنی لڑکیاں وہ خدا کی امانت ہیں، اس لیے ہم نے خدا کو واپس کر دیا. آج تو ہم بڑے خوش ہیں نا. آج تو ہم لڑکیوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں، منہ چلاتے گے. بے شک اسلام نے لڑکیوں کو بچایا، تبھی آج تعداد ماشاءاللہ 1 پر 4 آج بھی موجود ہے. دوسری قوموں نے ان لڑکیوں کو واقع بچایا نہیں، بلکہ ان کو ماں کے پیٹ پر مار دیا. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کہ کسی ایسے کو جاتا ہے جو اس دنیا کا سرتاج ہے، دنیا کا محبوب ہے، اور ہمارا آپ کا محبوب ہے. اگر اس کائنات پہ نہیں آئے ہوتے تو آج ہم بھی یغوث کی، نصر کی اور نوح کے وقت میں دیکھو اب حرکتیں دیکھو ان کی یہ کہ جب خانہ کعبہ داخل ہوئے تو اس میں جناب ابراہیم کی تصویر رکھی ہوئی تھی. اس میں یہ جن کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور ایک بھیڑ تھا. جناب اسماعیل کا بت تھا وہاں پر، یہ جناب مریم تصویر تھی وہاں پر، یہ جناب عیسیٰ کی تصویر تھی وہاں پر. یہ یعنی کہ جتنے بھی تھے ان سب کو اپنے خدا مانتے تھے. نوح کے وقت کی بات کرتے ہیں کہ جب نوح کے وقت میں طوفان آ گیا تو وہ ایک ایسی قوم تھی، وہ کہتی تھی کہ جناب شیش اور جناب ادریس کی جو ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کی نمازیں 7 وقت کی تھی، 5 ہی نہیں تھی. یعنی کہ ایسے کو ملتا ہے کہ نمازیں تھی لیکن 5 وقتہ نہیں تھی، وہ 7 وقت تک ہوتی تھی. لیکن ان کی برائی یہ تھی، سب اچھا تھا، معلوم یہ پڑا کہ وہ تاروں کی پوجا کرتے تھے. تو نمازوں کی باتیں تو عرب سے چلی آ رہی ہیں، اور جتنی بت پرستی عرب میں تھی دنیا میں کہیں تھی بھی نہیں ہے. لیکن ایک ایسا وقت آیا تو جب ان کو یہ چیزوں کی معلومات نہیں تھی تو دنیا کیا جانے اور آخرت کیا جانے. جس طرح جانوروں کی زندگی ہوتی ہے ویسے وہ بھی جیا کرتے تھے. بڑے بڑے قبیلوں سردار بن گئے اور ان کا بت بن گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، ایک قبیلہ الگ ہو گیا،
وہ سردار ہمارا آج سے یہ نہیں یہ ہوگا، اس کا بت بن گیا. اور حتیٰ یہاں تک کہ ایک دور تھی، ایک طرح سے جھوٹتے کہ کس کا بت کتنا خوبصورت ہے، جتنا لمبا بت بنتا تھا، جتنا عالیشان، بولے یہ سب سے بڑا خدا دیکھو ہمارا یہ بت پرستی کا مثالیں وقتی ہے. اور خدا کون تھے؟ یغوث تھے، سوا تھے، نصر تھے، لات تھے، حبل تھے، عجا تھے، منات تھے، اور نائلہ تھی، بڑی بدیو تھی یہ. لیکن جب نبی کا دور ہوا، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسی نوشیروان کے اندر ایک بہت بڑا عالم بادشاہ تھا، اس کا نام موزی تھا، مبجان نام تھا. اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ دجلہ کی ندی کے اندر اونٹ جو ہے گھوڑے پر سوار اور دجلہ ندی کو پار کر رہے ہیں. تو یہ بڑا پریشان ہو گئے، یہ کون سا عجیب و خواب یہاں پر دکھایا جا رہا مجھے یہ. تو گیا بادشاہ نوشیروان سے بولا کہ میں نے ایسا سا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس وقت کا جو بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا عمرو الغزنی نام تھا. تو اس سے پوچھا گیا بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے خواب کو بڑے غور سنا. بولا یہ خواب تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ خواب کی تعبیر مل سکتی ہے ہمارے مامو جان شام میں رہتے ہیں اور ان کا نام ستی ہے، ان کے پاس جاؤ تو تم کو اس خواب تعبیر معلوم پڑ جائے گی. چنانچہ یہ جاتے ہیں. اب وہ بھی ایک شخصیت دیکھیے کیسی، اس کی عمر تقریباً 600 سال، جسم پر ایک بھی ہڈی نہیں، اور سونے میں دھاکڑ. جب بھی اس کو ایک جگہ سے کہیں اور لے جاتے اس کو گٹھی باندھتے تھے، اٹھاتے اپنی ہاتھ کرے. لیکن اگر جب اس کو غصہ آ جائے تو ویسے تن کی کھڑا ہو گئی. تو جب یہ لوگ گئے اور اس سے پوچھا بادشاہ نے کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ دجلہ ندی میں اونٹ جو ہیں گھوڑوں پر سوار اور وہاں سے باہر دکھا رہی ہیں، ایسا کیا معاملہ ہے؟ جیسے اس نے خواب سنا، بولا کہ وہ تارا نمود ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا تھا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ نوشیروان تمہاری 14 پیڑھی کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے. اور یقین ہے جیسے الفاظ کا اس کا انتقال ہو گیا. تو جیسے نبی کی آمد ہوتی ہے، اس کائنات کے اندر جتنے بڑے بڑے جادوگر سب کے انتقال فرماتے ہیں. اور کون تھے بڑے؟ وہ ستی اور شک تھے. ابھی ہمارے مفتی صاحب ایک سورہ پڑھے تھے. اب اسی بت پر ہم آتے ہیں. اس کی ایک آیت نمبر 1 سے 22 تک کے دیکھتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں آسمانوں کی اور ان تاروں کی اور ان لوگوں کی جو ان کو خندق میں ڈالا گیا اور ان کی جو کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بادشاہ خدا کی ہے. کیا ان کا یہی جرم تھا کہ انہوں نے اقرار نہیں کیا تمہارے خداؤں کا؟ تو تفسیر کیا تھی اس کی؟ تفسیر یہ تھی اس وقت میں ایک بادشاہ تھا حبشہ کے اندر یہ، اور اس کا نام تھا دوکوس، اور وہ یہ کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں. کتا جاہل ظالم بادشاہ تھا. اس نے خود اپنی زندگی میں اپنا بت بنوا دیا اور سب سے پہلے خود کی پوجا کری اس بت کی. اور پھر کہا عوام تم بھی اس کی پوجا کرو. جتنے بھی تھے کافی سب پوجا میں لگ گئے. جو ایمان والے تھے انہیں کہا ہم اس کی پوجا نہیں کر سکتے، میرا خدا تو ایک ہے، ہمیں رسم مالک کا ہے. تو بڑا پریشان ہو گیا، کیا کرا جائے؟ کہنے ایسے لوگ جو میں نافرمانی کریں گے ان کا انتظام کیا جائے. اس کے وزیر نے اس کو سمجھایا کہ ایسے اکٹھا کرو میدان کے اندر کا فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ ایک بڑے میدان کو اکٹھا کیا گیا. ایک بہت لمبی خندق بنائی گئی، 40 فٹ لمبی، 12 فٹ چوڑی، اور بولا اس میں آگ لگاؤ. خوب آگ لگائی گئی، بڑے بڑے انگارے بنائے گئے. سب کو دکھا رہا دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں پر. یہ اس نے آواز لگائی تو کوس نے، وہ لوگ جو ہم کو خدا مانتے ہیں، جو میری پوجا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں. جتنے تھے سب پیچھے بھاگ رہیں گے. اب بچے چند ایمان والے بچتے ہیں. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوست نے کہا اگر تم کو ہماری پوجا نہیں کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے، تو تم اس پہ کودہ مار دو.
ایمان والوں کہا کہ اس کی پوجا کرنے سے بہتر تو ہم کو اس میں چھلانگ لگانا ہی بہتر ہے. چنانچہ ایک کے بعد دوسرا چوتھا لگاتا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے میں ایک عورت تھی, اس کا ایک بچہ تھا جسے عبداللہ تھا. عورت کے دل میں بچے کی محبت آ گئی. یہ بچے کیا ہوگا, ہچکی وہ. بچہ کہتا ماں تم کیوں ڈرتی ہو, ہم بھی ایمان والے ہیں. جیسے بچے کی آواز سنی چھلانگ لگا دی ماں نے بھی. جب دیکھا تو سب ختم ہو چکے ہیں. بولا اب یہ سب میرے چاہنے والے میرے ماننے والے. بڑا خوش تھا اور چلا رہا تھا. دیکھو خدا سب دیکھ رہا تھا. خدا نے جبرائیل یہ جتنے بچ گئے سب ختم کر دو. چنانچہ سب ختم کر دیا اور جتنے آگے کھولے سب کو بچا لیا. یہ اللہ کی شان ہے. تو ایمان تو رکھو. اکثر ہمیں ایمان ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بتایا کرتے ہیں. وہ شخص بولتا ہے جس سے ہمیں امید ہوتی بھی نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں موت سے مت ڈرنا. ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا, اور وہ جو آخر سے ڈرنا کہ اگر آخر تمہارا کچھ بھی بگڑ گیا تو تم کو کوئی بچانے والا یہاں پر نہیں ملنے والا ہے. ہم کل سے باتیں کر رہے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ سور پھونکا جائے گا. آج بات کرتے ہیں کہ وہ مقدار کیا ہوگی اس قیامت دن, اس آخرت کی. تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں. اور یہ آسمانوں اور زمین جتنے بھی ہیں, اس کے جتنے بھی کامات ہیں, خدا وہاں سے مسلط کرتا ہے اور نیچے بھیجتا ہے. ایک بھی ایسا کام نہیں ہے, اور جس کی مقدار 1000 سال ہے. تو معلوم یہ پڑا خدا وہ ہے جو خود تو لا مقام ہے, یعنی اس کا کوئی گھر نہیں ہے, کیونکہ وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کہتے خدا ہر جگہ موجود ہے, لیکن اس نے ہم کو مقامات دیے ہیں. اس خدا نے وہ سارے نظامات اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے, اور دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں ان کو یہ فرشتے لے جاتے ہیں. جو دوری ہے اس کی, اگر ایک انسان چلے گا تو 1000 سال لگ جائیں گے, لیکن آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 1 دن کے برابر ہے. سوچیں یہ 1000 ہی ہے, یعنی وہ اس فرشتے کی سپیڈ ہے, چال ہے یہ کہ 1000 سال میں جب ہم پہنچیں گے تو وہ کام یہ 1 دن میں کر دیتے ہیں. پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں, سورہ ماریس دیکھتے ہیں, آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. اور اس دن اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی, یعنی 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تبھی تو کہا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے, تو کوئی کہے گا 1 دن یا کچھ اس سے زیادہ 10 دن رہے ہوں گے. یہ تو صحیح بات تو ہے. جب 1 دن کی مقدار 50,000 ہے تو یہ کچھ بلکہ اس سے بھی کم بولنے والے ہوں گے یہ کہ شاید میں آدھا دن رہا ہوگا. یہ تو اس طرح میں دیکھ رہا ہوں. لوگوں دیکھو اور سمجھو میری بات کو کہ ہم کہنا آپ سے کیا چاہتے ہیں. کیا آخرت کی جو ہم جو تیاریاں کر رہی ہیں, صرف کیا وہ نمازی ہے یا روزہ ہے یا کھا لینا نماز پڑھ لینا ہی ہے, بلکہ اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے وہ 10 جو احکامات بتائے ہیں وہ بھی پورا کرنا پڑیں گے. تو وہ احکامات کیا ہے, اس کے اندر جہاد تو ہے, اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے. اگر ہم نے اپنی زکوٰۃ نکالنے میں ذرہ برابر بھی کسر کر دی تو ہماری پکڑ ہونے والی ہے اور ہم جہنمی کہلائیں گے. یعنی زکوٰۃ کا اتنا مرتبہ ہے. ایک شخص تھے, بڑے پیسے ایمان والے تھے, وہ ہمیشہ اپنی زکوٰۃ کو طریقے سے نکالا کرتے تھے. ایک بار مارکیٹ میں آگ لگ گئی, لوگ بڑے بے چین ہو گئے, بھاگ رہے ہیں. یہ صاحب بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ مالک ہے. جب سب جل گیا, یہ سب سے آخر میں گئے تو دیکھا واقعی ان کی دکان ماشاءاللہ بالکل مسلط ہے. دکان کھولا, سب سامان برابر ہے, ایک حصے کا سامان جو تھا جل گیا تھا. اب اس کا ایمان دیکھیے, ماشاءاللہ ہم نے زکوٰۃ برابر دی تھی, لگتا ہے ہم نے اس کی زکوٰۃ عطا نہیں کی تھی. اس کو ایمان کہتے ہیں. لگتا ہے اس کی زکوٰۃ برابر نکالی تھی, تو زکوٰۃ دینا کی مرتبہ ہے. اور بات کروں سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 دیکھو کہ وہ شخص جو بہت غریب تھا, جس کا نام تھا حاتم, سالم بن حاتم, تو نبی کے پاس آتا ہے, کہتا میں بہت غریب ہوں اللہ کے نبی, اگر آپ دعا کریں میں امیر بن جاؤں گا.
تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ بہت بار کہا کہ سالب اگر تم امیر ہو جاؤ گے تو ہم کو بھول جاؤ گے، کہ ہم آپ کو بہت زکات دیں گے۔ اللہ کے نبی کہنا ٹھیک ہے، آپ نے دعا فرما دی، اور صالح بن حتیم بہت امیر آدمی بن گیا، اور اتنا امیر آدمی بن گیا کہ نبی کو بھلا دیا۔ جب کئی سال گزر گئے، نبی نے کہا بھائی صحابہ سے جاؤ اسے زکات لے کر آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں، زکات تم سے منگائی ہے، زکات منگائی ہے، تو کہتا ہے انکار کرتا ہے، کیسی زکات؟ نبی نے کہا جاؤ، ایک بار بھیجا، 2 بار بھیجا، 3 بار بھیجا، زکات دے دی۔ تو کہو سالب سے کہو کہ تم کو اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کو یہ فتویٰ ملا، گھبرا گیا، دوڑتا ہوا نبی کے پاس، اللہ کے نبی آپ زکات ہم سے لے لیے، آپ ہم سے لے لیے، بہت التجا کری، لیکن آپ نے زکات نہیں لی، زکات نہیں لی۔ پھر اس نے کہا میں زکات کو 70 گنا دیتا ہوں، آپ نے کہا نہیں۔ تو یہ زکات ہے، یہ کہ اگر زکات دے تو تم اسلام سے خارج ہو گے۔ اسی سور کی آیت نمبر 103 دیکھتے ہیں کہ 3 شخص جن کا نام تھا لبابی، اوس، بات کرتے ہیں، زکات مانگی تھی، نبی نے کہا پہلے جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی، چلو، انکار کر دیا جنگوں سے، کہا تم جنگ سے کرتے ہو، ہم تمہاری زکات بھی لیں گے۔ چنانچہ پریشان ہو گئے، نبی جو خوب توبہ اللہ کری، التجا کری، اے اللہ نبی میری زکات لے لیجئے۔ نبی نے کہا ہرگز نہیں۔ بڑے پریشان ہو گئے، جنگل چلے گئے، اور 7 دن لگاتار بادشاہ تک اللہ توبہ کری، اللہ کی وحی آئی، اے اللہ، اے میرے محبوب، تم ان کی زکات ان کو پاک کر دو، ان کو معاف فرما دو۔ یہ زکات کا مرتبہ ہے۔ آج ہم کتنی زکات ادا کر رہے ہیں؟ حساب کتاب کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھیے میں اسی کے اندر، یہ 118 نمبر، کہ 3 شخصیتیں، ایک کا نام ہے حاتم بن امیہ، ایک کا نام ہے ملک بن کعب، اور ایک کا نام ہے مسٹر عبداللہ۔ زکات سے انکار نہیں تھا، صرف جہاد سے انکار تھا۔ تب نبی کے پاس گئے، زکات آپ نے نہیں، زکات تمہاری لے سکتے ہی نہیں۔ پریشان ہو گئے زکات فکر میں کہ اگر زکات نہیں لی تو ہم بھی اسلام سے ہو جائیں خارج۔ چنانچہ یہ بھی جنگل چلے گئے، اور 50 دن لگاتار اللہ سے توبہ کری ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ خود خدا نے وحی بھیجی اور نبی سے کہا تم کو خوشخبری سنا کہ خدا تو توبہ قبول فرما لی ہے، اور ان کو زکات کو پاک صاف فرما دی۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں، کتنی زکات نکالتے ہیں، اتنے بہانے کرتے ہیں، معاذ اللہ پوچھو مت۔ یہ زکات کو بچانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ معلوم ہے زکات چاندی اور سونے پر ہے، لیکن پتھر پہ نہیں ہے، تو پتھر زیادہ خریدا کرتے ہیں۔ پتھر یعنی کہ ہیرے وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ دماغ دیکھیے ان کا۔ یہ تو کیا یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام کو ماننے والے ہیں؟ یہ قطعی اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو لوگوں، اگر آخرت تیاری کرنی ہے تو جتنے بھی ارکان خدا کے بتائے گئے ہیں، اگر اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو ہماری زندگی ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے، اور موت جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، دہانا بڑھا رہی ہے کہ کبھی بھی ہم پر مسلط ہو سکتی ہے، ہم اس کو بھول بیٹھیں گے۔ تو اس کے پہلے کہ ہمارے ملک موت ہم کو لے جائے، اس کے پہلے ہم اپنے کو سنوار لیں، سجا لیں، ٹھیک کر لیں، ورنہ ہماری بھی معافی نہیں ہے۔ جب تک ہم زکات کی بات کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک مسلمان کے لیے بالکل چست اور درست ہونا پڑے گا، اس کو ہر جگہ سے پاک و صاف ہونا پڑے گا، تبھی وہ اس لائق بنتا ہے کہ آخرت میں خدا کو اپنا منہ دکھا سکے۔ موت سے ڈرتا کون ہے؟ صرف موت جو ہے جن کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، جن پہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ لوگ ہیں۔ ہم ڈرتے نہیں موت سے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ موت سے ڈرنے والا مسلمان ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ارے مسلمان تو تیاری کرتا موت کی کہ ایک دن ہمارا بھی ایسا آئے گا، ہم بھی زمین دفن کی جائیں گے، جنازہ نماز ہماری بھی ہوگی، ہم بھی نہلائے جائیں گے، لیکن اس کے مرنے کے پہلے ہم وہ احکامات کر لیں، وہ کام کر لیں کہ جب دنیا سے بھی رخصتی ہو تو لوگ ہمارے نام پہ تھوڑا آنسو تو بہا لیں، یار ایک اچھا آدمی جا رہا ہے، ایک بڑھیا آدمی تھا، ہمدرد تھا، اس نے ہم کو راستہ پار کرایا تھا، اس نے فرق کی مدد کری تھی۔
इसने तो पूछा था, बताया था, यानी एक मुसल्लम इंसान वो होता है जो हर तरह से अपने को पाक और साफ करना चाहता है। वो भाई को भाई समझता है, बहन को बहन समझता है, वो जितने अरकान है, जितने हुक्म को पूरा फरमाता है। अगर हमारे हुक्कात पूरे नहीं हुए अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, तो यकीन जाना कि हमारी आखिरत जो खराब हो गई है, और जिसकी आखिरत खराब हो गई है उसको कोई बचाने दुनिया में नहीं है। तो ऐ लोगों, अपनी आखिरत सुधार लो, तुम्हारे पास अभी वक्त है। अभी हम भी अपने लिए वक्त बोलेंगे, अभी यहाँ से गए किसको फौत, किसकी मौत हो जा गई है, कोई कह सकता है? इसलिए इंसान वो है कि अपनी मौत के लिए हमेशा तैयार है। यूं समझे कि अल्लाह हमको कभी बुला सकता है। ऐसी सवाल तैयार रखो कि जब अल्लाह बुलाए हंसते हुए मुझे चले जाए, ये नहीं कि थोड़ी अल्लाह को मोहलत चाहिए। और उनकी बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने वाकई आखिरत को आखिरत बताया है, मौत से डरे नहीं है, जिंदगी की परवाह नहीं करी है, जिंदगी को ये समझा है कि जिंदगी अल्लाह की एक नेमत है। वो नेमत इसलिए है ताकि हम आखिर तैयारी कर सकें, ये नहीं है कि हम मौत मस्ती कर सकेंगे। तो जंगे करबला के वो लोगों को देखो जो तैयार हैं, एक होड़ लगी पड़ी हुई है कि कब इसका मौका आया अपनी जान दे दे। एक के बाद एक गुलाम था, नाम था जॉन। तो हुसैन के पास आता और फरमाता या हुसैन, सब जा रहे हैं जंग में, आप मुझे क्यों नहीं भेज रहेंगे? तो तुम रुको, अभी भेजेंगे। फिर आता है, ये भी गए वो भी गए, मैं क्यों यहाँ पर? परेशान हो गया, लगता है हुसैन हमसे राजी नहीं है, हमसे खुश नहीं है। गुलाम कह रहा बात ये, हबशी गुलाम इल्तिजा करता है, गिड़गिड़ाता है कि हमको भी इजाजत दिए, हम भी जाके जंग करते हैं ये यजीदी से। आप कहते रुको भी, ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ जाता है, कहता हाँ मैं समझ गया, क्योंकि मैं हबशी हूँ, गुलाम हूँ, कहीं हमारा खून आप खून से मिलना जाए, क्या कह रहे बात ये, कहीं आपका पाक खून हमारे गंदे खून से मिल जाए, उन शहीदों के अंदर, इसलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। आप कहते नहीं जॉन, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे खून में मुशरफ खुशबू आने वाली होगी। हकीकत यही हुई, जब जॉन जंग करने जाते हैं और जो वो शहीद हो गए, और जब एक कारों वहां से गुजर रहा था तो उसको जॉन की लाश मिलती है, तो मुसाफिर कहते हैं ये खुशबू कहां से आ रही है। तो आखिरत की अच्छी करने वालों के लिए ऐसी मिसालें होती हैं। तो डरते वरते नहीं है कि मौत को जो है बचाए पड़े हुए हैं कि हम बेल्ट पहले ही पहले बच जाए, बल्कि अगर अल्लाह के रसूल आने वाला है और रसूल खान के मानने वाला है तो वो मौत से कभी इनकार नहीं करता, मौत से कभी डरता नहीं। वो हमेशा रहेगा कि हमें कब पहुंचाया जाए। अरे मौत से वही डरते हैं जो यहूदी नसारा हैं, हमें क्या डर है? वही तो कहते थे ना ये कि खुदा ने ये जन्नत जो है सिर्फ हमारे लिए बनाई है, और अगर हमने कुछ गुनाह किया है तो चंद दिन के लिए हमें जहन्नम मिलेगी और हमको फिर जहन्नम पर डाल दी जाएगा। तो खुदा फरमाता है, ए नबी इनसे कह दो कि तुम्हें इतनी है तो क्यों नहीं मौत की आरज़ू करते, क्यों चाहते हो कि मैं 500 साल जीऊं, 1000 साल जीऊं, क्यों नहीं कहते? तो अगर मौत की बात करते हैं, मौत की आरज़ू, एक मुकम्मल इस्लाम का मानने वाला, चाहने वाला डरता नहीं है। हम अपनी बात को और बढ़ाते हैं, जंग करबला के अंदर लगे हैं, एक के बाद जा रहे हैं। अब उनकी जिंदगी देखो, जनाब ज़ैनब की 2 औलादें, एक नहीं, और न मोहम्मद, उम्र कितनी 10 और 9 साल की उम्र है ये। वो कहते मामू जान हम कब जाएंगे इसके अंदर, ये जज्बा देखो इसके अंदर, ये हमें कब भेजेंगे आप ये? क्योंकि जनाब ज़ैनब ने कहा था, ए मेरे भाई, मैं अपनी जिंदगी में अपने सामने तुमसे पहले अपने बच्चों को भेजाती हूँ। मैं ये उम्र देखो 9 साल 10 साल की, बच्चे तैयार जाने के लिए कि मुझे मौला भेज दीजिए। यकीन जब बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब वादा हो चुका है, वादा पूरा करना फर्ज था अहले बैत का, चुनांचे दोनों बच्चों को भेज दिया कि अब बच्चे जंग करेंगे। ये तो क्या हम इससे क्या गुजरेंगे आगे? इनकी उम्र देखो, दोनों बच्चे आते हैं, वो क्या लड़ेंगे, लेकिन तब भी यजीदियों को शर्म नहीं आई।
ان کا دل پسیزہ نہیں. اور بچوں دیکھو قربان ہو گئے باپ جان کے لیے. اب تو اس موت کے لیے تیار ہو جاؤ کہ موت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے, کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے ڈرا سکے. تب کہیں تم جا کے اس دنیا کے اندر نامور ہوگے اور انشاءاللہ آخرت نامور ہوگے. تو لوگوں ہم یہی کہتے ہیں اپنی موت کے لیے کسی وقت بھی تیار رہو کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. جو اس طرح تیار رہتا ہے یقین جانا وہ مکمل ایمان والا ہے, سچا عاشق رسول ہے, سچا اہل بیت کا ماننے والا ہے. اگر اس پہ ڈر و خوف آ گیا تو وہ اس کو مسلمان کرانے کا کوئی حق ہی نہیں گا. تو اے لوگوں جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. سنا و نکال دیا کوئی مطلب نہیں ہے. جو میں نے کہا میں بھی عمل کروں اور انشاءاللہ آپ بھی عمل کیجیے. اللہم صلی اللہ وسلم مولانا